ان 4 ہی چیزوں کو آج ہم نے دیکھنا ہے. اور آج ہم نے دیکھ کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک آزاد ہو چکے ہیں. ہمارا مائنڈ نیگیٹیوٹی کے چنگل میں گرفتار ہو چکا ہے. ہمارا زبان کا ٹیسٹ ذائقوں کی نظر ہو چکا ہے. ہم اس میں قید ہیں. ہم فاسٹ فوڈ کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں. ہمارے بچے جسے کہتے ہیں 14 سال کی عمر قید ہو جاتی ہے, اس قسم کے سزا میں مبتلا ہو چکے ہیں. میں پرسوں صبح نماز پڑھنے فجر کی جا رہا تھا, وہ بیچارہ وہ فوڈ پانڈا کا رائڈر جو ہے نا اتنی نیند میں تھا کہ اس نے گرین بیلٹ کے اوپر سیدھا جا کے اپنی بائک گھسائی ہوئی تھی, ادھر بیچارہ گرا ہوا تھا. ابھی بھی آپ صبح کے ٹائم جب جا رہے ہوتے ہیں تو فوڈ پانڈا کے جو بیچارے رائڈر ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. ذرا سوچئے کہ جو ساری رات جاگ کے اس ٹائم وہ جو فوڈ کھائے گا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. اس کو عمر قید کی سزا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. وہ اپنی سزا خود تجویز کر رہا ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں جو چیزیں ہم لا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو قید کرتے جا رہے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا بجٹ جو ہوتا ہے وہ سپورٹس کا ہوتا ہے اور ہمارے وہاں بدقسمتی سے سب سے تھوڑا ہے. اور ہم سپورٹس سے اتنے دور ہیں کہ ادھر 90% لوگ وہ ہیں جن کو ڈاکٹر نے دھکیلا تو اس گراؤنڈ میں آئے ہیں. ہمارے بچے ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے. ہمارے بچے رات کے جاگنے کی قید میں ہیں. پہلی رات کے ارلی آورز کی نیند ہمارے کھانے کے ڈائجسٹ کرنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے, سب سے بنیادی آزادی ہے. ہم اس قید میں ہیں کہ ہم اس رات کا حصہ جاگ کے گزارتے ہیں. ہم صبح کو جلدی نہیں اٹھتے. اقبال نے ویسے نہیں کہا تھا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے ہائے سحر گاہی. ہم توجہ نہیں کرتے. ہماری توجہات جو ہیں ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں بے روحی سے بے دلی کے ساتھ کرتے ہیں. کامیاب شخص اور ناکام شخص میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. اس کی بھی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں, 2 بازو ہوتے ہیں, 2 ہاتھ ہوتے ہیں, سر ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. فرق کہاں آ جاتا ہے؟ صرف اور صرف عادات, ہیبٹس کا. کامیاب شخص کی عادات اچھی ہوتی ہیں اور ناکام شخص کی عادات قید میں ہوتی ہیں. وہ اپنی پوری عادات کی قید میں ہوتا ہے. آج ہم نے اپنے آپ سے عہد کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اور پھر اپنے گھر والوں کو, عزیز و اقارب کو, فیملی ممبرز کو, دوست احباب کو اس قید سے نجات دلانی ہے. جب ہم اس قید سے نجات دلائیں گے تو صحت مند معاشرہ بنے گا. جب صحت مند معاشرہ بنے گا تو صحیح معنوں میں ہم ہیومن ریسورس کو یوز کرتے ہوئے ایک بڑی عظیم قوم بنیں گے. اگر ہم انہی صحتوں کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہم عظیم قوم بن سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے. PWC کا بھی یہی ایک ایم ہے. آج سے 17 سال پہلے پروفیسر واسق صاحب, پھر اعظم صاحب, اطہر صاحب, خالد عمر قریشی صاحب, اب یہ بابر ملک صاحب ہمارے ساتھ ہمیں کتنی بہترین انداز میں ٹرین کر رہے ہیں. اور آپ کو کافی دوستوں کا احساس ہوگا دنیا میں سب سے مہنگی ایکسرسائز یوگا ہے. پر آورس کے حساب سے چارج کرتے ہیں. آپ کو فری آف کاسٹ یہ ہیلتھ کی سہولت میسر کر رہے ہیں. ہر آپ کے نزدیکی 2-4 کلومیٹر کے اندر آپ کو پارک میں یہ سہولت دی جا رہی ہے. لیکن آپ کی توجہ کے طالب ہے. اگر آپ کی توجہ نہیں آئے گی, ہم ادھر آ کے بھی گپ شپ لگائیں گے, کئی کلب میں کھانے پینے کا رجحان ہے, ان چیزوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہم اس قید سے آزاد نہیں ہو سکے. اگر ہم نے صحت لینی ہے تو ہم نے اپنی قید سے خود کو خود آزاد کروانا. کسی دوست نے کسی کو آزاد نہیں کروانا. آپ صرف گراؤنڈ میں لے کے آئیں گے, وہ آزادی خود اپنی حاصل کرے گا اپنی عادات کو, اپنی لائف سٹائل کو چینج کر کے. آج ہم نے اس جگہ سے جانا ہے تو اس پیشن کے ساتھ. دیکھیں بے دلی یا بے رخی کے ساتھ کوئی کام نہ کریں کہ ڈاکٹر نے بھیجا چلو ٹھیک ہے 2 ہفتے واک کر لیں پھر گھر جا کے سو جائیں. اقبال نے کیا خوبصورت کہا تھا, عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بے حجاب, میرا سجود بے حجاب. تو اس میں آپ دوستوں نے شوق کے ساتھ, پیشن کے ساتھ یہ کام کریں. اب بابر ملک پیشن کا مجسمہ ہے, ٹھیک ہے جی. آپ اور ان میں فرق صرف یہ ہے کہ پیشن لے کے آئیں. پیشن لے کے آئیں تو آپ کی باڈی بھی بابر ملک کی باڈی ہو جائے گی. آپ بھی اسی انداز میں آگے چلیں گے. جس وہ نور صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, صبح صادق صاحب, یہ صبح نور بھی ہیں کہ آپ کو جگا رہے ہیں کہ صحت کے لیے آئیے آئیے آئیے. ہم آپ سے کچھ چارج نہیں کر رہے, صرف پورے خلوص دل کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ, پیشن کے ساتھ, بے رخی کے ساتھ نہیں, بے دلی کے ساتھ نہیں. آپ نے پیشن کے ساتھ اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں واہ کیا بات ہے. ہم بھی اس پیشن کی طرف آئیں.